الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور قابل احترام عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم تمام ایمان والوں کو اس دنیا کے اندر بہت ساری ذمہ داریوں کو دے کر کے بھیجا ہے، اور وہ ایسی ذمہ داریاں ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت تک پیغامات کو پہنچانا اور ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے رہنمائی کرتے رہنا، یہ برابر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مستقل آگاہ کر کے چھوڑا ہے. کوئی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں جس کے بارے میں اللہ کے حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے موجود نہ ہو. دنیا کا جو بھی کام ہم شروع کرنا چاہیں یا جو بھی کام کر رہے ہوں، وہ ہر ایک چیز ہماری شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات موجود ہیں، اور ان احکاموں کی پابندی وہی صرف کرتا ہے جو سچے معنوں میں جس کے دل میں اور جس کی ذات کے اندر اللہ کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی فرما برداری موجود ہو. اور آپ کو یہ چیز محسوس بھی ہوتی ہوگی، کیونکہ ہم سب ایمان والے ہیں اور اپنے آپ کو ایمان والا کہتے بھی ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم ایمان والے ہیں تو کیا ہم کو ایسے ہی بن کر کے رہنا ہے، یا پھر جس طرح اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اور بارہا یہ اپنے بندوں کو ارشاد فرماتے رہے، اپنے ایمان والوں بندوں کو. قرآن میں آپ کو بہت ساری جگہوں میں یا ایھا الذین آمنو کئی جگہ موجود ملے گا. اس میں کیا ارشاد فرمایا اللہ نے؟ جو بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو ایمان والوں پر وہ نافذ کیا جاتا ہے. اگر وہ کسی برائیوں میں پھنسا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو اس گناہوں کو چھوڑ، اس برائی کو چھوڑ اور سچے دل سے توبہ کر، میں تیری توبہ کو معاف کر دوں، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا اور تیرے توبہ کو قبول کر کے، اور جو میرا مقصد ہے اور جو تو دنیا میں جس ارادے کے تحت تو پیدا کیا گیا ہے، وہ مکمل طور سے وہ چیز تجھے عطا کی جائے گی. یہ کب ہوگا؟
اور یہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے، کیونکہ ایمان والا ایک نمونہ بن کے نکلتا ہے۔ ہم کو غیروں کے سامنے اگر پیش ہونا ہے تو ہم کو اچھی حالت میں اپنے صحیح معنوں میں جو صحیح دین ہے اس میں ہم کو بالکل لبریز ہو کر کے پیش ہونا پڑے گا، اور اگر ہمارے اندر ایمان ہونے کے باوجود کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ میری امت ایک نیک بن کر کے اس دنیا سے جا کر کے اللہ کے حضور میں پیش ہو، اگر ہم نہیں کر پائیں گے تو ہم غیروں کے سامنے اپنی دین اور اپنی شریعت کو کس طرح پیش کر سکتے ہیں؟ کیونکہ انسان ظاہری حالات کو دیکھ کر کے اپنی ذات میں اتارنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے۔ ہم لاکھ کہیں کہ ہمارے قرآن میں یہ موجود ہے، ہمارے حدیث میں یہ موجود ہے، ہماری شریعت میں یہ موجود ہے، لیکن اگر وہ چیز میری زندگی میں نہیں تو غیر انسان جو دین اور شریعت سے دور ہے، جو نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لاتا ہے، وہ کیسے اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ اس لیے کہ ہمارے کردار اور ہمارے اعمال اس طرح نہیں جس طرح قرآن فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم سیدھے راستے پر چلو، تم تقوی والی زندگی اختیار کرو، تم شراب مت پیو، تم اس طرح جوا اور سٹے بازی کا کام مت کرو، اسی طرح تم شراب نوشی نہ کرو، اسی طرح تم سود کا لین دین نہ کرو۔ اللہ قرآن میں اپنے بندوں کو جگہ جگہ یہ ارشاد فرماتا ہے اور روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر وہی چیزیں جو قرآن میں منع فرمائی جا رہی ہیں، احادیث میں جو منع فرمائی جا رہی ہیں، ہماری ذات اور ہماری زندگی میں وہ بالکل بسی پڑی ہیں، ہم اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں اور قرآن کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، تو جو غیر انسان دیکھے گا تو ڈائریکٹ اس بات کو بولنے کے لیے وہ جھجک محسوس نہیں کرے گا کہ تم تو کہتے ہو کہ ہمارا مذہب ہمارا دین بہت اچھا ہے، لیکن تم ایمان والے اپنے آپ کو کہنے کے باوجود یہ تمہارے اندر برائیاں موجود ہیں، تو بتاؤ بدزنی کا شکار ہوگا، ہماری دین اور ہماری شریعت سے وہ بدزن ہوگا، وہ منہ پھیرنے کے لیے تیار ہوگا، جس طرح آج ہم کو دنیا میں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ سچے معنوں میں اگر کوئی اسلام میں اس دور میں داخل ہو رہا ہے تو ہمارے دین اور شریعت کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، ہمارے کردار کو دیکھ کر کے اور ہمارے اس طرح جو اعمال ہیں وہ دیکھ کر کے دین سے دور بھاگنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ کردار نہیں بنایا۔ آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور کی باتیں اگر دیکھیں تو اس دور میں جہالت تھی، ان پڑھ لوگوں کا ایک دور تھا، بہت کم لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جو پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے، جو ہر چیز کو سمجھ نہیں سکتے تھے، لیکن ان کا کردار ایسا تھا، ان کا اخلاق ایسا تھا کہ بالکل جیسے کہ قرآن کا نزول ہوا، اللہ کا احکام آیا، تو اگر کوئی شراب میں ڈوبا ہوا انسان تھا اس نے توبہ کر لی، اگر کوئی زنا کا عادی تھا، فحاشی اور برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن جہاں اللہ نے منع فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ، تو لوگوں نے توبہ کر دی اور کہا کہ سود کا لین دین تم مت کرو، تھوڑے مال کو زیادہ بنانے کی لالچ میں تم اپنے مال کو برباد نہ کرو۔ لوگوں نے توبہ کر دیا۔ اب جب توبہ کر لیا، انہوں نے اپنا کردار لوگوں میں جب پیش کیا تو دور دراز سے جوق در جوق، قافلے در قافلے ایمان میں داخل ہونے کے لیے موجود ہوا کرتے تھے۔ اگر کسی کفرستان کے اندر
جہاں کوئی ایک ایمان والا نہ ہو، جہاں ایک دین کو پہچاننے والا نہ ہو، اگر ایک اس دور کا صحابی رسول پہنچ جاتا تھا تو کئی ہزار کے ہزار لوگ اس کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ وہ اپنا ایسا کردار، اپنا ایسا اخلاق پیش کرتا تھا، وہ کس وجہ سے؟ اس کے اندر اللہ کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری موجود ہوتی تھی۔ ان کی محبت ان کے سینوں میں بسی ہوا کرتی تھی، ان کے سنتوں پر، اللہ کے رسول کی سنتوں پر اس طرح عامل ہوا کرتے تھے کہ لوگ دیکھ کر کے اش کرتے تھے، اور اس کو وہ چیزیں اچھی لگا کرتی تھی دیکھنے والے کو، تو وہ بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا کہ بھائی کتنی پیاری بات ہے، کتنا اچھا ان کا طریقہ ہے، کتنے اچھے ان کے معاملات ہیں، یہ جس دین پر چل رہے ہیں وہ دین ان کو سکھاتا ہے، چلو ہم بھی اس دین میں داخل ہوتے ہیں، اور جس گمراہی میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ کر کے لوگ توبہ کرتے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے دین پر ان صحابی رسول کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، اور سچے معنوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تابعدار بن جاتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کی بھیڑ ہے، لیکن ہمارے کردار، ہمارے اخلاق اتنے بیکار ہو چکے ہیں، اتنے گر چکے ہیں میرے دوستو، کہ آج ہم کو غیر دیکھ کر کے بھاگتا ہے، کیسے کیسے کہ الزام لگانے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو اتنی کہاں فرصت ہے کہ ہمارے دین اور ہماری شریعت کو پڑھے اور سمجھے، اس لیے کہ پڑھتا اور سمجھتا وہ ہے، اور پڑھنے اور سمجھنے کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے جو اصلاح کی غرض سے پڑھتا ہو، جو اپنی تربیت کی غرض سے پڑھتا ہو۔ آج اتنا کس کو موقع ہے جب ہم ایمان والے ہیں، ہم روزانہ کچھ تلاوت نہیں کر سکتے، تو غیر کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ ہمارے قرآن کے مطالعے کو بیٹھ کر کے کرے اور یہ سمجھے کہ بھائی ان کے دین کو میں سمجھوں، ان کے قرآن کو میں سمجھنے کی کوشش کروں کہ ان کا اللہ اس میں کیا فرماتا ہے۔ جب ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، جب ہم اپنی دین اور شریعت اور محبت اور عشق رسول اور محبت رسول کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کے لیے تیار نہیں، تو غیر کے اندر اتنی فرصت اور اتنا موقع کہاں جو ہمارے دین اور شریعت کو سمجھے۔ جب ہمارا بھائی ہم ہی اپنے آپ پر اپنے دین اور شریعت کو مٹانے کے لیے جا بجا کوششیں کرتے ہیں میرے دوستوں، تو غیر سب ہمارے اوپر کیچڑ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس کے تمام معاملات کو پڑھنا پڑے گا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، علماء کرام سے رابطہ کر کے اس کو سیکھنا پڑے گا، جب جا کر کے صحیح معنوں میں دین ہمارے اندر اتر سکتا ہے۔ ورنہ تو پھر ایک موسم آتا ہے، دین اور شریعت پر عمل کا ایک موسم آتا ہے، وہ ایسا موسم جو شریعت بھی جس کو قبول نہیں کرتی ہے۔ ہماری محبت اپنی شریعت سے، اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین سے ایسی ہونی چاہیے جس میں اپنی جان کی بھی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم سنت پر عمل کی کیا بات کریں میرے دوستو، یہ دین اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، اتنی آسانی سے نہیں پہنچا جتنا آسان ہم اپنے لیے سمجھ رہے ہیں۔ اس دین کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بڑی محنت کی، آپ نے جو اصحاب تیار کیے، انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اور سب کچھ مٹا کر کے اس دین کو آج ہم آسانی سے عمل کرنے والے ہیں۔ اور نہ یقین بڑی قربانیوں کے بعد اور بڑی مشقتوں کے بعد آج ہمارے پاس پہنچا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد نبوی کے مؤذن ہوا کرتے تھے، اذانیں دیتے تھے،
لیکن جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے تو آپ یہ ارادہ فرماتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول علیہ السلام موجود نہیں ہیں، جن کے موجودگی میں میں اذان دیا کرتا تھا، پورے مدینے کو میں اپنی آواز سے لوگوں کے کانوں کو محمور کیا کرتا تھا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس شہر کو چھوڑ کر کے ملک شام ہجرت کر جاؤں۔ آپ چلے گئے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وفات کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنی پوری زندگی میں 2 مرتبہ اذان کہی ہے۔ آپ ملک شام ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، وہی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بلال، تم تو میرے شہر ہی کو بھول گئے، تم تو کبھی مجھ سے ملاقات ہی کے لیے نہیں آتے، تم نے تو میرے شہر کو چھوڑ دیا، بھلا دیا۔ اتنا کہنا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ کھلتی ہے، محبت دیکھو اور وہ دین پر مر مٹنے کا عشق دیکھو کہ کیسے دین ہم تک پہنچا ہے، اور کیسے حضور علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، کیسے جانثار تھے کہ جنہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی اور رات کے بھی وقت کی بھی پرواہ نہ کی، بلکہ آنکھ کھلتی ہے اور فوراً اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور اپنے اہلیہ سے فرماتے ہیں کہ تم میرے توشے کو تیار کرو، میرے سفر کے سامان کو تیار کرو، میں اب یہاں سے رخصت ہونے والا ہوں۔ اہلیہ محترمہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج تک تو کبھی ایسی بات نہیں ہوئی، اتنی رات کو اچانک کیسی بات آ گئی؟ فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے آ کر کے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ تم نے مجھے بلا دیا، تم نے میرے شہر کو چھوڑ دیا، اس لیے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے روضے اطہر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ فوراً رات کے رات وہ نکلتے ہیں اور پہنچتے ہیں مدینہ المنورہ۔ سب سے پہلے روضے اطہر پر جا کر کے سلام پیش کرتے ہیں، اپنی حاضری دیتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کے وقت آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، صحابہ کرام وہاں موجود رہتے ہیں، وہ اصرار کرتے ہیں کہ اے بلال، بڑے دن بعد آپ کی زیارت ہو رہی ہے، ہم سب کی خواہش ہے کہ میں وہ آواز سننا چاہتا ہوں جو سارے مدینے کو جس آواز سے لہلہایا جاتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں، آج اس آواز کو تم سنا دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ نہیں، وہ آواز تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھی، آج میرے دل میں یہ قرار نہیں ہوگا، میں اپنے دل کو قابو نہیں کر پاؤں گا کہ میں اذان کو دوں اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس اذان کا جواب نہ دیں یہاں میرے سامنے۔ اس وجہ سے اس کیفیت کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اس وجہ سے مجھ سے آپ لوگ زیادہ کوشش مت کیجیے۔ یہی گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، وہ ضد کرنے لگتے ہیں تو ان کی ضد کو وہ ٹال نہیں پاتے ہیں، اور آپ اذان جو دینا شروع کرتے ہیں میرے دوستوں، تو جس طرح اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی تو جو لوگ مسجد میں موجود تھے ان کی چیخیں نکل گئی، رونا چلانا شروع کر دیا، یعنی حضور علیہ السلام کی محبت میں اور آپ کے عشق میں کہ یہ وہی آواز ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی۔ یہ آواز کو سننا تھا کہ گھروں میں جب پہنچے تو وہاں سے عورتیں مسکرات اپنے اپنے بچوں کو نکل کے اور روتے ہوئے مسجد نبوی کے قریب آ جاتی ہیں۔ یہ کون دور آ گیا؟ یہ حضور علیہ السلام لگتا ہے موجود ہیں سامنے، جس طرح سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، چیخنا چلانا شروع ہو کر کے آپ پوری مسجد کے اڑوس پڑوس کے اندر
بھیڑ لگ جاتی ہے. کیوں؟ وہ عشق رسول تھا، وہ سچی محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بھی اور آپ کے لائے ہوئے دین سے بھی، کہ ایک آزاد اس طرح کانوں میں پہنچتی ہے اور روتے چلاتے ہوئے لوگ مسجد کے قریب ہوتے ہیں. لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کم سن بچہ ہوتا ہے، وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ امی جان، یہ آواز تو ہم کو اس دور کی معلوم ہوتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب اپنی نظروں سے دیدار کیا کرتے تھے، تو وہ آواز تو آ گئی، لیکن وہ شخصیت کب آ رہی ہے، وہ نبی کب آ رہے ہیں، وہ ہمارے سب کے چہیتے نبی کب تشریف لائیں گے. یہ بات سننا تھا کہ جو اور اس کے قریب تھے وہ بھی رونے چلانے لگے کہ دیکھو، جوان بوڑھوں کو تو چھوڑ کر کے بچوں کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کوڑ کوڑ کر بھرا ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیے وہ کیا محبت تھی، وہ کیسی چاہت تھی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آواز لوگ سنا کرتے تھے، اس آواز سے جب اتنی محبت تھی کہ آپ کے ذات گرامی سے کتنی محبت ہو. آج ہمارے یہاں بھی اذانیں ہوتی ہیں، حضرت بلال والی تو آواز نہیں، لیکن الفاظ تو میرے دوستو وہی ہیں. ہم اگر یہ سوچیں اپنے دل میں کہ جو نماز کے لیے غفلت میں بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ سوچ لے کہ حضرت بلال کی آواز تو نہیں ہو سکتی، لیکن الفاظ بعین ہی ہو بہو وہی ہے، تو ہمارا دل کیوں مسجد کی طرف نہیں کھینچتا ہے کہ جب مدینے کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھی تو لوگ کسی بھی کام میں موجود ہوتے تھے، سارا کام کا چھوڑ کر کے اس پہ لبیک کہہ کے مسجد میں آیا کرتے تھے. آج ہمارے اوپر قلب اتنا سخت ہو چکا ہے، اتنا پتھر ہو چکا ہے میرے دوستو کہ اس آواز کا اثر ہمارے دل میں نہیں ہوتا ہے. شیطان تو بھاگتا ہے آواز سن کر کے، لیکن انسان اس آواز کی طرف کبھی نہیں کھینچتا ہے کہ چلو بھائی یہی وہ آواز ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف پہنچا سکتی ہے. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف. یہی وہ آواز ہے جو ہر طریقے کی کامیابی تک ہم کو پہنچا سکتی ہے. لیکن میرے دوستو، ہم صرف اور صرف نام کے آج مسلمان بن کے رہ گئے ہیں، اور جو ہم محبت رسول اور رشتے رسول کا دعویٰ کرتے ہیں وہ صرف اور صرف کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اچھے طریقے سے نام نمود کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر یہ میٹھا کھا لو، وہ پکوان کھا لو، وہ بریانی کھا لو. یہ تمام چیزوں کے جس سے اپنے ذات کا فائدہ ہو، اپنے پیٹ کا فائدہ ہو، صرف وہیں تک محبت رسول کو قائم رکھتا ہے. باقی ہماری کوئی قربانی نہیں دین کے اوپر کہ ہم کچھ لگا سکے جس پہ اللہ رب العزت کے سامنے جب تمام صحابی بھی موجود ہوں اور یہ امت بھی موجود ہو اور وہ حضرات جو تازہ تازہ خون ٹپکتا ہوا کھڑے ہوں کہ میں نے اس دین کو بڑھانے کے لیے، میں نے اس دین کو بچانے کے لیے دیکھو اپنی گردنوں کو قربان کر دیا، وہ مائیں آئیں گی کہ وہ کہیں گی میں نے اپنے بچوں کو اپنے شوہر کی قربانی پر یتیم کروا دیا اس دین اور شریعت کو پہنچانے کے لیے. وہ مستورات بھی کھڑے ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ ہم اپنے گھر بار کو سب لٹا دیا، اپنے شوہر کو گھر سے نکال کر کے اور میدان جنگ میں بھیج کر کے دین کی بہبودی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے ہم نے تمام چیزیں قربان کر دی. آج یہ امت جس تک دین پہنچانے کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی، اس نے تو وقت کی بھی قربانی نہیں کی. یہ مسجد کے پڑوس میں کھڑا رہتا تھا، یہ مسجد کے پڑوس میں بیڑیاں پیا کرتا تھا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھی، لیکن یہ اتنی اس کے دل کے اندر پتھر تھا
اور یہ اپنے دل کو ایسا سیاہ کر چکا تھا کہ اپنے 10 منٹ کی قربانی نہیں دے سکا کہ پھینکو گئے بیڑی، چلو سب سے پہلے نماز کے اندر شرکت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کا ثبوت دے کر کے پھر ہم جس کام میں اس کام میں لگ کرتے ہیں، کیا جواب ہوگا؟ یہ سوچا کبھی نہیں؟ یہ دین بڑی آسانی سے نہیں پہنچا میرے دوستوں، بڑی قربانیاں چاہتا ہے، لیکن میرے دوستوں آج اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے وقت کی قربانی دے دیں تو یہ سمجھ لیجئے اس دور کا جہاد ہوگا، لیکن سوچنے سے ہوگا، سمجھنے سے ہوگا، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے بات نہیں بننے والی۔ کیسا عشق تھا ان صحابیوں کو میرے دوستوں، کبھی سیرت پڑھیں، کبھی سنیں، اپنے دین اور شریعت کو اپنے سینے سے لگائیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت راستوں کو کھولے گا۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی معمولی سی چیز کے لیے صحابہ کرام مر مٹا کرتے تھے اس دین کو بڑھانے کے لیے۔ ملک فارس جب فتح ہوا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک فارس کا گورنر بنا کر کے بھیجا گیا، تو آپ وہاں کے بڑے بڑے پادریوں کو بلا کر کے، وہاں بڑے بڑے حکماء حضرات کو بلا کر کے ایک دسترخوان لگوایا کہ بھائی ان تک بھی اپنی دعوت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پہنچاؤں تاکہ یہ بھی دین سمجھ سکے کہ دین کیا ہے۔ دسترخوان بچتا ہے، کھانا لگ جاتا ہے، تمام بڑے بڑے عمرہ حضرات بھی ہوتے ہیں، یہود و نصارہ کے، اور دوسرے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ کھانے کے درمیان میں کچھ کھانا ہاتھ سے دسترخوان پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گر جاتا ہے، تو آپ اس کھانے کو اٹھا کر کے اور دوبارہ کھا لیتے ہیں۔ تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بڑے بڑے عمرہ حضرات کے درمیان میں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، اور یہ حضرات ایسے ہیں کہ جو کھانا ان کے ہاتھ سے زمین پر یا کسی دسترخوان پر گر جاتا ہے تو اس کو کھانا عائد سمجھتے ہیں، اس کے کھانے کو عائد سمجھتے ہیں، اور آپ تو اس ملک کے گورنر بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، آپ اگر ایسی حرکت کریں گے تو آپ کے دین اور آپ کی شریعت کا اثر ان کے اوپر کیا پڑے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور فرمایا اتترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کے لیے، ان احمقوں کے لیے؟ کیا میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ آپ اندازہ لگاؤ کہ دین آج ہمارے یہاں کس طرح کا کھانا بیکار کیا جاتا ہے۔ جو شادیوں میں جاتے ہیں یا گھروں میں جاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعتقک اللہ من النار کما اعتقک الشیطان، کہ یہ کھانا انسان کو بد دعائیں کرتا ہے اور دعائیں بھی دیتا ہے۔ کھانا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اس نے مجھے صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے تو اے اللہ تو اس کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا کر دے۔ اعتقک اللہ من النار کما اعتقنی من الشیطان، کیوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کھانا ہمارے دسترخوان پر گرتا ہے یا ہم پلیٹ میں جلدی کھانے کے چکر میں چھوڑ دیتے ہیں وہ شیطان کی غذا بن جاتا ہے، اور یہ کبھی رزق اپنے آپ کو گوارا نہیں کرتا ہے کہ وہ شیطان کی غذا بنے، وہ چونکہ انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ ذی روح کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو کبھی یہ رزق بھی نہیں چاہتا کہ وہ شیطان کا لقمہ بنے۔ تو وہ لقمہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اس نے مجھے اپنا غذا بنایا اور یہ تیرا محبوب بندہ ہے، یہ انسان ہے، اور اس کو شیطان کے پیٹ میں جانے سے مجھے بچایا ہے، اس لیے تو اسے جہنم کی آگ سے بچا۔
اعتقک اللہ من النار کما اعتقنی من الشیطان، کھانا یہ دعائیں کرتا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کے دیکھیں، اپنے جو بڑے بوڑھے ہیں ان کو دیکھیں اور اپنے گھر کے معاملات میں دیکھیں کہ انسان کیسے اپنے رزق اور کھانے کو برباد کرتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جو یہ کھانا بددعائیں کرے گا میرے لیے، اور یہ طریقہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، تو میں ان احمقوں کے لیے میں اس کام کو چھوڑ دوں۔ آج ہم سے تو کھانے کی صحیح سنت نہیں ادا ہو پاتی۔ شادیوں میں دیکھو، پارٹیوں میں دیکھو، ارے وہ بات تو چھوڑو میرے دوستو، گھروں کے اندر کہ انسان پلیٹ صاف نہیں کرتا ہے، اور یہاں کے ماحول میں تو دیکھا گیا ہے جس میں کھایا ہاتھ اسی میں دھر کے دھو دیتا ہے۔ میرے دوستو یہ کیسی حماقت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اپنے پلیٹ کو صاف کیا کرتے تھے کہ دیکھنے والا انسان یہ سمجھ نہیں پاتے کہ دھل کے پلیٹ رکھی ہے یا اس طرح کھائی ہوئی پلیٹ رکھی ہے، اور ہمارے یوں یہاں تک کہ ہاتھ کو سمیٹ کر کے اس طرح انسان کھاتا۔ ایمان والا میں نے دیکھا اپنی نظروں میں، کھاتا ہے منہ میں لگا ہوا ہے، پلیٹ میں آدھا چھٹا ہوا ہے، پھر اٹھا کے اسی ڈبے سے ہاتھ اسی میں دھو کے اسی میں چاول کے دانے نظر آتے ہیں، اسی کو نالیوں میں بہا دیتا ہے، اور کیسی نالی، گندی نالی جہاں کچرا اور تمام طرح کی خلاصتیں موجود ہوتی ہیں، اسی میں وہ چاول بھی تیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے دوستوں یہ ہے مسلمانوں کا طریقہ۔ تو میرے دوستوں یہ رزق بھی ہمارے لیے بددعائیں کرتا ہے۔ ہم نے دین اور شریعت کو سیکھا نہیں، ہم نے محبت رسول کو صحیح معنوں میں، سنت رسول کو صحیح معنوں میں اپنے سینے میں اتارا نہیں، اس لیے آج ایسی حماقت ہم بھی کرنے پر موجود ہوتے ہیں کہ گرنے کو تو چھوڑو لقمہ، پلیٹ کو ہم صحیح معنوں میں صاف نہیں کرتے ہیں۔ شادیوں میں جب انسان جاتا ہے میرے دوستوں، دیکھ کر کے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ گھر میں تو اس طرح سے گوشت کے ٹکڑے کو تو برباد نہیں کرتا، ہڈیاں تک چبا کے چھوڑتا ہے، لیکن شادیوں میں دیکھو، پارٹیوں میں دیکھو کس طرح سے اللہ کے رزق کی اور نعمت کی بربادیاں کرتا ہے کہ جس شادی محل سے آپ نکل کر کے باہر آؤ اور دوسرے دن جا کر کے دیکھو اس کھانے کے ڈھیر کو میرے دوستوں افسوس ہوتا ہے کہ کتنے گھر ہمارے ایسے ہوں گے جو ایک نوالے کے لیے ترس رہے ہوں گے، بھوکے سونے پر مجبور ہوں گے، لیکن ہمارا کتنا کھانا یہی مسلمان جا کر کے آستینوں کو چڑھا کر کے اتنا ہاتھ ڈبو کر کے کھاتا ہے، آدھا برباد کر کے آتا ہے اور آدھا ایسے پھینک کر کے آتا ہے۔ وہ گوشت جو اتنا مہنگا ہوتا ہے، جو ایک غریب انسان اس کو خریدنے کے لیے ترستا ہوگا، ہو سکتا ہے سالوں سال بکرے کا گوشت نہ کھا پاتا ہو، لیکن شادیوں میں دیکھو منہ میں چھوا کر کے ایسا پھینکتا ہے کہ لگتا ہے اس کو مفت میں مل گیا ہے، اور یہ چیزیں ڈائریکٹ آسمان سے اتر کر کے اس کے پیچھے کوئی محنت نہیں۔ مسلمانوں اگر ہم ایسے حالات اپنے رویے کو بدلے نہیں، رزق کی ناقدری اور سنت رسول کو اپنایا نہیں، تو یہ دن دور نہیں کہ یہ رزق جو ہمارے بددعائیں کرتا ہے اس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑے گا، ہم کو فاقے کرنا پڑ جائیں۔ اور آج دیکھنے کو یہی ملتا ہے کہ وہ حلال رزق جو انسان کے پیٹ میں جانے کے لیے تمنا کرتا ہے وہ مجبور کرتا ہے کہ تو حلال تیرے راستے سے نہیں، حرام کھانے پر مجبور ہو، تاکہ تیری ذات بھی برباد ہو اور تیرے اعمال بھی برباد ہو اور کل میدان محشر میں تیری رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ میرے دوستوں سمجھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اپنے دین کو سمجھو، اور عشق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلایا ہم بھی ایسے بنے۔ ہر چھوٹے سے کام میں، ہر بڑے سے کام میں ہم اس چیز کو اپنانے کی کوشش کریں، پھر ہم اپنی ذات کی بھی خوشیاں دیکھیں اور اپنے دین کو پھیلنے کا ایک ذریعہ دیکھیں۔ میرے دوستوں ہم کو کسی سے